جب لائک میں 13-14 ایئر اولڈ تھا تب سے مجھے شوق تھا. تب ہم لوگ گاؤں میں ہوتے تھے, ہمارے پاس کچھ فیسلٹیز تو ہوتی نہیں تھی. سو میں کیا کرتا تھا کہ لائک جیسے وہ ڈالڈے کے چھوٹے چھوٹے ڈبے ہوتے تھے, سو میں ان سے ڈمبلز بناتا تھا. کسی بھی لائک ایسے ڈنڈا سا لے کے اس میں لائک کریش ڈالتا تھا, سیمنٹ ڈال کے, ریت ڈال کے اس کو بنا کے اس سے لگا رہتا تھا. پر میں اس ٹائم بہت ویک ہوتا تھا, لیکن میرے جتنے بھی دوست تھے وہ میرے پہ ہنستے رہتے تھے کہ یار یہ کیا پاگل لگا ہوا ہے, لیکن میں لگا رہتا تھا. پھر ایسے ہوا لائک 14 ایئرس کا تھا, پھر میں لائک اپنے کام پہ آ گیا کیونکہ گھر کے حالات کچھ ایسے تھے تو مجھے کام کرنا پڑ گیا. اور وہاں سے پھر میں فرسٹ ٹائم میں نے جم جوائن کیا تھا. تب یہ لائک 2013 کی میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو تب یہ تھا کہ میں وہاں پہ ایک گفٹ شاپ تھی وہاں پہ کام کرتا تھا ایز اے سیلس مین. سو اس ٹائم وہاں پہ جو میری جو سیلری ہوتی تھی وہ ٹوٹل 3000 روپیز ہوتی تھی, اور وہاں پہ مجھے ڈیلی 100 روپیز ملتا تھا. وہ میں صدر میں کام کرتا تھا اور جو جم ہوتا تھا وہ چاندنی چوک میں ہوتا تھا. سو میں کیا کرتا تھا, میں صدر سے چاندنی چوک پیدل چل کے آتا تھا کیونکہ مجھے 100 روپیز ڈیلی وہ کرائے کا ملتا تھا. تو میں وہ جو 100 روپیز ملتا تھا وہ میں پھر اس سے اپنی ڈائٹ پہ سارا کا سارا وہ اسپینڈ کرتا تھا. سو پھر ایسے اسٹارٹ ہوا, میں لگا رہا پھر آہستہ آہستہ ایسے کرتے کرتے میں آگے بس اللہ نے راستے بنائے, آگے آیا. پھر مجھے ایک پلیٹ فارم ملا ووسٹرو ورلڈ, پھر وہاں سے میں نے گرو کیا, وہاں سے پھر میں نے پروفیشنلی اسٹارٹ کیا. اچھا, لیکن یہ جو بچپن کا شوق تھا کسی کو دیکھ کر ہوا یا خود سے؟ بس نہیں, بس ایک خود سے ایک ہوتا تھا. اس ٹائم تو کوئی لائک اتنے بھی نہیں, ٹیلی ویژن بھی نہیں ہوتا تھا اس ٹائم گاؤں میں کہ کسی کو دیکھیں, لیکن بس ہوتا تھا وہ اندر ہی انسان کو ہوتا ہے نا, کوئی چیز ہوتی ہے. سو میرے اندر ہی میرے کو شوق تھا کہ یار بس میں نے یہ کرنا ہے تو یہ میں نے کرنا ہے. تو یہ افورڈیبلٹی کا تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا بہت بڑا. اس ٹائم تو بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی کسی قسم کی چیز نہ. تو دیکھو فادر بھی ہمارے سر پہ نہیں تھے اس ٹائم, اور باقی جتنا بھی کیا ہماری مدر نے کیا. تو اس کے بعد جاب سٹارٹ کی, اور جاب میں بھی اتنی ارننگ نہیں تھی کہ اس سے یہ چیز کر سکوں. پھر فائنلی میں آپ کو بولا کہ اس کے بعد میں کلب میں آیا ووسٹرو ورلڈ. پھر وہاں سے میں سب سے پہلے میں نے تھوڑا بہت سیکھا, پرسنل ٹریننگ میں آیا. پرسنل ٹریننگ بعد پھر تھوڑی سی ارننگ اسٹارٹ کی. پھر میں نے پروفیشنلی اسٹارٹ کیا. گھر والوں سے کتنی ڈانٹ کھائی اس چیز کے لیے؟ بہت زیادہ. ایک بار تو گھر والوں نے بند کر دیا تھا کچن میں کہ جم نہیں جانا تم نے. تو میں نے کہا گھر سے اگر مارنا ہے مار دو, میں جم ضرور جاؤں گا. اور پہلے تو مجھے کیونکہ پتہ نہیں ہوتا تھا, جس دن مجھے چھٹی ہوتی تھی میں صبح چلا جاتا تھا, اور لائک جس ٹائم جم صبح مارننگ میں جم بند ہوتا تھا پھر آتا تھا. پھر جب شام کو چھٹی, جس دن چھٹی ہوتی تھی شام کو اگر 4 بجے جم ہوتا میں 4 بجے جاتا تھا, اور رات کو 10 بجے تک میں جم میں ہی بیٹھا رہتا تھا. مجھے اتنا شوق ہوتا تھا, میں بیٹھا ہی رہتا تھا, بس کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا. پتہ ہی نہیں تھا, نالج نہیں تھا. تو بس مجھے ایسا لگتا تھا کہ جتنی زیادہ ایکسرسائز کرتا رہوں گا میری باڈی بنتی رہے گی. لیکن شروع سے یہ بھی آئیڈیا تھا کہ ڈائٹ جو ہے وہ اس طرح کی میں نے لینی ہے. ہاں, یہ شروع سے میں اس چیز میں ڈسپلن تھا, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کیا چیز کتنی کھانی ہے, کیسے کھانی ہے. بس یہ پتا تھا میں نے اس ٹائم کہ میں نے ملک شیک پینا ہے, میں نے نا پوٹیٹوز میں نے وہ بوائل کرنے ہیں, وہ کھانے ہیں, میں نے یہ کھانا ہے. چکن افورڈ نہیں کر سکتا تھا, ایگز افورڈ نہیں کر سکتا تھا. بس جو چیزیں افورڈ کر سکتا تھا وہ میں کرتا. پروٹین تو بالکل نہیں, کبھی دیکھا ہی نہیں تھا اس ٹائم, لیکن جتنی جو چیزیں کر سکتا تھا وہ میں نے کی اس ٹائم بھی. یہ والا ڈسپلن میرے میں اس ٹائم سے تھا. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے پھر ٹرینر بھی افورڈیبلٹی جو ہے اس کی بھی نہیں ہوگی کہ کوئی ٹرینر رکھیں اپنے لیے یا کوئی. اس ٹائم تو بالکل بھی نہیں تھی. اور موسٹلی اس ٹائم ابھی بھی جو لوگ آج الحمدللہ اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ وہ اس ٹائم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے اگر میں پوچھتا تھا کہ مجھے کوئی چیز آپ سے پوچھنی ہے وہ کرنی ہے, تو وہ لوگ مجھے کہتے تھے کہ اتنے پیسے دو گے تو بتائیں گے. سو کئی بار تو ایسے بھی ہوا, ایک جم میں گیا, وہ جم والا مجھے کہتا تھا اگر کچھ سیکھنا ہے تو پہلے یہاں پہ صفائی کرو. تو میں گیا تو میں صفائی بھی کرتا رہا, لیکن اس نے پھر بھی مجھے کچھ بتاتا نہیں تھا, اتنا ایٹیٹیوڈ میں ہوتا تھا. اور آج وہ بندہ اگر اس کو کوئی کام ہو تو وہ مجھے فون کر کے پوچھتا ہے کہ یار یہ کام ہے, ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, نہیں کرنا. اچھا, پھر اس چیز میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ کمپٹیشنز میں حصہ لینا شروع کر دیا, یہ کیسے خیال آئے؟ کیونکہ یہ بھی سب نہیں کرتے نا, بہت سارے ٹرینرز اور کوچز ہوتے ہیں. یہ میں ایک یہاں پہ ایکچولی ووسٹرو ورلڈ میں ایک لڑکا ہوتا تھا, اس کی باڈی بہت اچھی ہوتی تھی, وہ مجھے بڑی اچھی لگتی تھی اس کی. اور میں جب بھی اس کے پاس جاتا تھا, اور میں نے اس کو ایک دفعہ میں نے اس کو بولا کہ یار میں نے ایسے لائک ہادی چوپان ایک بہت بڑا باڈی بلڈر ہے, تو میں نے ایسے ہی بول دیا ہادی چوپان. اچھا, بہت بڑا باڈی بلڈر. میں نے کہا میں نے وہ بننا ہے نا. تو اس نے مجھے بولا یہ منہ اور مسور کی دال. تو وہ تو چلا گیا, لیکن وہ بات مجھے ایسی لگی نا, وہ بات مجھے اس کے بعد میں نہیں رکا. اس کے بعد میں اس میں ان ہو گیا. پہلی دفعہ تو خود میں نے پریپریشن اپنی خود ہی کی, پھر میں سٹارٹ ہوا, پھر میں ایک کوچ کے ساتھ کیا, پھر دوسرے کوچ کے ساتھ کیا. فائنلی اب میں جس کوچ کے ساتھ ہوں ان کے ساتھ میں نے پھر مسٹر اسلام آباد ون کیا. ابھی میں دبئی پرو کے لیے کر رہا ہوں. دبئی پرو کے لیے کمپٹیشن ہے جس میں آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ابھی 27-28 جولائی کو آ رہے ہیں.
اچھا تو اس میں بھی جائیں گے. تو پھر تو ان کمپٹیشنز کے لیے تو ضروری ہے کہ ایک پراپر پروفیشنل کوچ ہو آپ کے لیے. حالانکہ خود میں ایک ٹرینر ہوں, لیکن کوئی بھی انسان اپنے آپ کو خود سے ویسے ٹرین نہیں کر سکتا. یو نیڈ اے کوچ. ایک کوچ آپ کے سر پہ ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ اپنی باڈی کو خود نہیں سمجھ سکتے. تو کوئی ہونا چاہیے آپ کے سر پہ جو آپ کو اپنی لمٹ سے آگے لے کے جائے, آپ کو پش کرے. صحیح ہے. اور یہ مسٹر اسلام آباد کا تھوڑا سا بتائیں کہ کیا ایکسپیرینس تھا آپ کی, کیا جرنی تھی, اس کے لیے کس طرح سے پریپیئر کیا, پھر وہاں تک آپ پہنچے. اس سے پہلے بھی آپ ایک آدھ مسٹر اسلام آباد کا تو میں نے 3 دفعہ کیا. لاسٹ ایئر تو میں نے ون کیا تھا, اس سے لاسٹ ایئر بھی میں ون کر رہا تھا. پھر بس کچھ ایسا ہوا کہ بس ایک جم والے تھے, انہوں نے اپنا ہی ایک لڑکا, وہ لائک کیٹیگریز ہوتی ہیں, ایک مین فزک ہوتی ہے, ایک باڈی بلڈنگ ہوتی ہے, تو انہوں نے دونوں ہی اسی میں, کیونکہ جو نیچے ججز بیٹھے تھے سارے ان کے اپنے تھے, تو انہوں نے اسی کو ون کروا دیا. پھر وہ میری ایک وہ اور پرسنل ہو گیا. پھر نیکسٹ ایئر میں اسے اچھی پریپریشن کر کے گیا. اس ٹائم ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں, اور اس ٹائم میں نے ون کیا. بٹ میں اتنا کرنے کے بعد بھی جب ون کیا تو صرف ایک ٹرافی لے کے گھر گیا. جب گھر گیا تو اماں نے اتنی بےزتی کی اس پہ کہ لائک میں اگر ایک منتھ کا اپنے پہ لائک 3 to 4 لاکھ روپیہ اسپینڈ کر دیتا ہوں. 3 to 4 چلا ہی جاتا ہے. 3 to 4 لاکھ آرام سے لگ جاتا ہے, آپ کے اپنے اوپر لگ جاتا ہے, اس لیے ایزیلی لگتا ہے. اور یہ کسی کمپٹیشن کے لیے یا ویسے نارملی بھی؟ نارمل, اب نارمل بھی ایکسرسائز کریں گے, اپنی چیزیں لیں گے, نارمل بھی لائک 1 سے اوپر تو لگ ہی جاتا ہے. نارمل اب پروٹین دیکھیں, ایک پروٹین کا اگر آپ ڈبہ لیں گے تو لائک وہ 40,000 سے اوپر تو ہے ہی. تو مجھے اسپیسیفکلی بتائیں نا کہ کمپٹیشن کے لیے کتنا خرچہ آتا ہے؟ کمپٹیشن کے لیے نارملی بھی آج کل کریں گے تو مطلب 3 سے اوپر ہی ہے. نارملی بھی ایک نارمل ایک چھوٹا سا ایک اسٹیٹ کا کمپٹیشن ہے, وہ بھی 3 سے اوپر, اس سے کم نہیں. اور اس میں آپ رنر اپ تھے؟ اس میں رنر اپ تھا. پھر اس کے بعد میں, اور جب آپ رنر اپ تھے تو کمپٹیشن کے بعد کیا ملتا ہے؟ کیا میں آپ کو بول رہا ہوں, جب میں مسٹر اسلام آباد بنا ہوں تب بھی مجھے صرف ایک ٹرافی ملی ہے, 250 روپے والی ٹرافی. اور جب میں گھر لے کے گیا ہوں تو گھر والے بھی پریشان ہو گئے کہ یہ 250 روپے کی ٹرافی کا میں نے کیا کرنا ہے, اس کا میں کیا کروں. 250 روپے کے تو ایک ٹائم پہ ایگز نہیں آتے, صرف 250 روپے کی ایک ٹرافی لے کے میں گھر گیا ہوں بس. سو یہاں پہ پاکستان میں اس چیز کا کوئی اسکوپ نہیں ہے. پاکستان میں ویسٹ آف ٹائم ہے, ویسٹ آف منی ہے. اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ انٹرنیشنل اسٹیج پہ کریں. آپ کے اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے لیے آپ ایک برانڈ بنتے ہو, وہ میں کہتا ہوں رسپیکٹ بہت ملتی ہے, وہ میں کہتا ہوں. باقی اگر آپ دیکھیں پاکستان میں اس کا ریوارڈ کچھ بھی نہیں ہے باقی.